ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت سے متعلق. اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے نیند بہت ضروری ہوتی ہے. یہ نہ صرف آپ کے مزاج پر خوشگوار اثرات ڈالتی ہے بلکہ ہماری آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے بن جاتے ہیں وہ بھی پیدا نہیں ہونے دیتی. مناسب دورانیے تک سونا وزن, ذہن اور دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مکمل اور پرسکون نیند لینے سے قاصر ہیں تو آپ کو بہت سے طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. حتیٰ کہ بعض دماغی مسائل جیسے کہ چڑچڑاپن بھی ہے وہ بھی لاحق ہو سکتا ہے. اور نیند نہ آنے کی مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں اور اس کے اثرات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن نیند کی کمی کے علامات کو آسانی کے ساتھ گھریلو اور قدرتی علاج کی مدد سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں نیچرل میڈیسن اسپیشلسٹ ڈاکٹر حکیم ادریس خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سی ایسی بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پھر نیند لوگوں کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, دو طرح کی وجوہات ہوتی ہیں نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے. ایک تو ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ہم جہاں سو رہے ہیں وہاں کا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نیند آ سکے. ٹمپریچر کا ایشو ہو سکتا ہے, کوئی سمیل ہو سکتی ہے, آپ کا بستر کمفرٹیبل نہیں ہے, آپ کی لائٹ کمفرٹیبل نہیں ہے, یا پھر آپ کسی نئی جگہ پہ ہیں, کسی ذہنی اسٹریس میں ہیں. یہ تو ایک مطلب ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح سے سونے نہیں دیتے. یا آپ کو کوئی ٹینشن ہے کہ صبح آپ نے کہیں جلدی اٹھنا ہے تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. اس طرح سے کچھ پھر پیتھولوجیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں ایسی جس کی وجہ سے انسان کی نیند جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اگر تو ایک ہفتے کے اندر آپ کے نیند کا مسئلہ ہے کہ آپ کو ایک آدھ دن یا 2 دن نیند نہیں صحیح آ رہی, تو یہ کسی ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غصہ زیادہ کر رہے ہیں, یا لڑائی زیادہ ہوئی ہے, یا کسی کوئی ٹینشن ہے, آپ کو فائنینشیل کرائسس ہیں, کوئی ریلیشن شپ کا ایشو ہے, یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ پرسسٹ کر جاتا ہے نا ایک ہفتے سے زیادہ, تو پھر یہ میڈیکل ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم انسومنیا بولتے ہیں. یہ انسومنیا کا وہ پیشنٹ شکار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر اس کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا علاج پھر کس طرح سے کیا جائے؟ کوئی آسان ریمیڈی جو ہو جو لوگ گھر میں خود سے بھی ٹرائی کر سکیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر پر جانے کا کنسیپٹ ہمارا تب ہے جب بالکل اینڈ ہو جاتا ہے, جب ہمارے بس میں کچھ نہیں رہتا. جی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پہلے تو ایک ہفتہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا وجوہات کیا ہو رہی ہیں, ہم کیوں اس کنڈیشن کا شکار ہو رہے ہیں. اس میں ہم اس کو کیسے, جو اپنی طرف سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے اس فیکٹر کی وجہ سے مجھے رات نیند نہیں آئی, آپ اس فیکٹر کو ریموو کر سکتے ہیں. آپ اپنے سونے کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو کمفرٹیبل کرتے ہیں. فار ایگزامپل اپنا آپ روم کی جو لائٹ ہے وہ آپ ڈارک کرتے ہیں. جتنی آپ ڈارک لائٹ کرتے ہیں اتنی نیند آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی وجہ سے نیند کم آ رہی ہے اور آپ کے لائٹ کا ایشو ہے, تو اگر آپ ڈم لائٹ رکھنا چاہ رہے ہیں کمرے میں تو اس میں بلو لائٹ رکھیں. بلو لائٹ جو ہوتی ہے وہ جو ہارمون ہمارا نیند کو لاتا ہے, جو نیند کا ریگولیٹ کرتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں میلاٹونین. میلاٹونین کی پروڈکشن بڑھانے کے لیے ہمیں بلو لائٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر ہم ڈارک بلو اور ڈم لائٹ میں بلو لائٹ رکھتے ہیں تو اس سے ہماری نیند جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ روم میں خوشبو لگا سکتے ہیں. وہ خوشبو ایک اچھی جو آپ کو پلیزنٹ لگتی ہو وہ بھی آپ کی نیند آنے کی سبب بن سکتی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بہترین ٹپ ہوتی ہے, یا ہمارے ہاں یہ جو غلط کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رات کا کھانا لیٹ کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. وہ اس وقت جو ڈائجیشن ہوتی ہے وہ زیادہ فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے چونکہ آپ نے ہیوی ڈنر کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے. اگر آپ اچھی نیند لینا چاہ رہے ہیں تو رات کو جلدی کھانا کھائیں اور کم کھانا کھائیں. یہ بڑی اہم ٹپ ہوتی ہے اس کے دوران آپ کی اگر نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ روم کا ٹمپریچر, اگر سخت گرمی ہے تو اس حساب سے اے سی ہیٹر کا جو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ لازمی کریں. اگر ہم اب ڈائٹ کی طرف آتے ہیں یا فوڈ کی طرف آتے ہیں, چونکہ ایک ہفتے تک آپ نے اپنی ریمیڈیز کو یوز کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہوگا. تو اس میں آپ جو میلاٹونین کی جو پروڈکشن ہے جو انہانس کرتی ہیں فوڈز, اس میں اگر ہم جائیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ گرم دودھ ہے. اگر آپ رات سوتے وقت گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ آپ کو نیند جو ہے وہ بہتر کرتا ہے اور ڈیپ سلیپ اور گہری نیند آپ کو لا کے دیتا ہے. لیکن اگر آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہے باڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے یا طبیعت کی بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی, تو آپ اس گرم دودھ میں 1 چمچ ہلدی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ہلدی پاؤڈر ایڈ کر لیں گے تو وہ آپ کی باڈی کی جو پینز ہوں گی ان کو بھی ریلیف کرے گی اور اس سے بھی گہری نیند آئے گی. لگاتار اگر کچھ عرصہ نیند نہیں آ رہی تو اس کی ایک جو وجوہات جو طب یونانی میں بتائی جاتی ہے وہ دماغ کی خشکی یا جسمانی خشکی کو بھی کہا جاتا ہے. اس میں آپ روغن بادام یا اولیو آئل, زیتون کا تیل, ان میں سے کوئی تیل دودھ میں ملا کے رات سوتے وقت پی سکتے ہیں, جس سے آپ کی نیند جو ہے وہ بہتر ہو. اگر نیند بہتر نہیں ہوتی تو اس کے اوپر کچھ آپ نے روشنی ڈالی ہے. کچھ یہ ہے
کہ ہماری نیند آنا ضروری کیوں ہے یا نیند کتنی ضروری ہے. جو ہمارا ینگ ہے, ایڈلٹ ہے, مطلب 20 پلس میں ہے, اس کو 7 سے 9 گھنٹے نیند ضروری ہے. ٹھیک ہے. گرمیوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, اور دوسرا ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے یہ ہماری اسکرین کا, کہ ہم رات تک ہم اپنا اسکرین ٹائم بہت بڑھ چکا ہے. اسکرین ٹائم بہت بڑھ چکا ہے, اور اسپیشلی جب ہم رات کو لیٹتے ہیں تو پھر ہم اسکرولنگ کرنے کے بعد, سب دیکھنے کے بعد پھر سوتے ہیں. اسکرولنگ اور ڈفرینٹ ریلز اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر وہ اب کافی دیر اس میں انٹرسٹ لیتے رہتے ہیں. تو وہ کچھ لوگوں کو فن میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کچھ کو نیوز میں, اسپورٹس میں, کوکنگ میں, جس بھی چیز بھی کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ لیٹ نائٹ تک اس کو دیکھتا رہتا ہے, اور اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کب رات کے 12-1 بجے ہے. تو ہمارے باڈی کے اندر نا ایک سائیکل ہوتا ہے, اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں سرکیڈین ردم. وہ باڈی کو جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے انٹرنل کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اب رات کا ٹائم ہو رہا ہے, اب دن کا ٹائم ہو رہا ہے. ہماری باڈی کے اندر ہارمونز کی پروڈکشنز کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. کچھ ہارمونز جو ہیں وہ رات کے ٹائم پروڈیوس ہوتے ہیں, کچھ دن کے ٹائم پروڈیوس ہوتے ہیں. تو وہ جب رات کو جو آپ کا میلاٹونن پروڈیوس ہوا ہے, جس نے آپ کو ڈیپ سلیپ دینی ہے, اور سلیپ دینے کے بعد اس کے بہت سارے کام ہیں. اس نے آپ کی میموریز جو سارا دن کی ہیں ان کو آرگنائز کرنا ہے, آپ کی میموری ایڈجسٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ اس نے آپ کے برین کے جو ٹیشو ہیں ان کو ریپیئر کرنا ہے, اور پھر آپ کی پوری باڈی کو ریفریش کرنا ہے تاکہ آپ دوبارہ تیار ہو سکیں اگلے دن کے لیے. لیکن جب آپ وہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں تو آپ کا ہارمونز لیول جو ہے وہ ویسٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ لیٹس ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ریفریش نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو نیند آئی ہے کہ نہیں آئی, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھتے ہی بھوکے محسوس ہو رہے ہیں کہ نہیں. اس کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری رات میں آپ کا معدہ خالی کرنا, آپ کو جو کچھ کھایا پیا تھا وہ ڈائجسٹ کروانا, اور صبح دوبارہ آپ اٹھیں تو آپ کو شدید قسم کی بھوک محسوس ہو رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو رات نیند لی ہے وہ گہری لی ہے, اور اب آپ تیار ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کئی لوگ جو آفس گوئنگ ہیں یا اسکول گوئنگ بچے ہیں, وہ صبح ناشتہ کیوں نہیں کرتے ہیں. بالکل نوزیا سا فیل ہوتا ہے انہیں, نوزیا سا فیل ہوتا ہے, کیونکہ رات کو جو میلاٹونن تھا وہ ہم نے لوز کر لیا ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائل دیکھتے ہوئے. تو اب وہ رات کو ڈائجیشن ہی پراپر نہیں ہوئی. ڈائجیشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کی باڈی کی جو انرجی لیول تھا وہ بھی مینٹین نہیں رہتا. صبح ناشتہ نہیں کرتے, اس سے پھر معدہ خراب ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے سے پھر ان کی جو روٹین ہے وہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ تو روٹین پھر زیادہ آگے چلی جاتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور یہاں کلیئر کر دوں آپ کے تھرو ناظرین تک بھی, کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ کی پوری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہے. صرف آپ یہ نہ دیکھیں کہ آنکھوں کے گرد ہلکا پڑ گیا تو یہ مسئلہ ہے. یہ تو ایک انڈیکیشن دیتی ہے ہمیں نیچر کہ آپ کسی بیماری کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک انڈیکیشن ہے. اس سے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, ایون اگر آپ کا نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کسی بڑی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ برین ٹیومرز تک جا سکتے ہیں, آپ بہت بڑی جو ہے وہ میڈیکل کنڈیشنز میں سفر کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج لوگوں کو سٹریس بھی بہت زیادہ ہے. جیسے اگر ہم جاب سیکٹر کے لوگوں کی بات کریں, بہت سی ایسی جابز ہیں جو ان پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں مالکان کی طرف سے بھی ہیں, تو وہ اگلے دن کا وہ پلان کرتے کرتے رات کو ان کے ذہن میں وہی خیالات چل رہے ہوتے ہیں جو ان کی نیند کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ آج کا بہت کامن سوال ہے, لیکن میرا ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ رات کو ایز سون ایز پاسبل سو جائیں, صبح ارلی مارننگ اٹھ کے پلان کریں. اس میں آپ کی برین کیپیبلٹی بھی بہتر ہوگی. وہ شباز شریف بھی شعر پڑھتے ہیں نا کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. جنہیں صبح زیادہ کام کرنا ہوتا ہے وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں. صبح آپ اذان ٹائم اٹھیں یا تہجد ٹائم اٹھیں, آپ رات کو نیند اپنی پوری کریں, ٹائم سے سو جائیں. صبح جب اٹھتے ہیں آپ کا مائنڈ ریفریش ہوتا ہے. جو پلاننگ یا جو آپ نے ایشوز رات دیر تک 2 گھنٹے میں سارٹ آؤٹ کرنے ہیں وہ صبح آپ آدھے گھنٹے میں کر لیں گے. ڈیورنگ اسٹوڈنٹ لائف بھی اسٹوڈنٹس کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اگر آپ اچھا پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ زیادہ اچھی ریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ صبح ارلی مارننگ اٹھیں. ارلی مارننگ اٹھیں گے, آپ کا برین کے ٹیشو ریپیئر ہو چکے ہوں گے, آپ کی برین کی انرجی ریسٹور ہو چکی ہوگی, آپ کی میموری کی کیپیسٹی بڑھ چکی ہوگی. آپ صبح اٹھ کے جب اپنی پلاننگ کریں گے تو وہ آپ جو آپ نے رات 2 گھنٹے میں کام کرنا تھا 15 منٹ میں بالکل جو نظام قدرت نے بنایا ہے, اگر ہم اس حساب سے چلیں گے تو پھر سب ٹھیک رہے گا. اچھا, دوپہر کو سونا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضروری ہے یا کبھی کبھی نیپ لے لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ریفریش ہوتے ہیں, بالکل فریش ہوتے ہیں, اور آپ ورکنگ کرتے ہیں. پھر یہ جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے دوپہر 2-1-2 بجے تک, جب ہم 5-4 گھنٹے 6 گھنٹے کام کر لیتے ہیں تو باڈی کو دوبارہ ریفریش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں نیپ لینا جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ چاہے 15 منٹ کے لیے بھی لیتے ہیں تو دوبارہ سے ایک دفعہ ریفریش ہو جاتے ہیں, اور پھر باقی جو ڈے بچ جاتا ہے اس کی ورکنگ کے لیے آپ ریڈی. اچھا, ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں جو کہ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں اور پھر ان کو وہ ایک جو ٹائم ڈفرینس, ٹائم زون چینج ہے, کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں, وہ اپنا سلیپنگ سائیکل جو ہے وہ کس طرح سے مینٹین کریں؟
देखिए कुदरत ने ना एक चीज़ रखी है बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी अडॉप्टेबिलिटी बहुत करती है। बहुत करती है, आप जी। मतलब गर्म तरीन इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ अडॉप्टेबल हो जाएंगे, आप सर्द तरीन इलाके में चले जाएंगे वहाँ अडॉप्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। आप बिल्कुल लेज़ी हों तो उस तरह की लाइफस्टाइल भी अपना सकते हैं, आप बिल्कुल हार्ड वर्किंग हो जाएं, सख्त वजन उठाना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी वो उठाना शुरू कर देगी। बॉडी में अडॉप्टेबिलिटी है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह एक तो आपने कहा कि टाइम जोन चेंज होता है, जी। उसके अलावा ऐसे लोग जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, जी जी सारी जी, रात जी। उन्होंने उनके जागना लिए होता बड़ी है, मुश्किल होती है। मुश्किल होती है। लेकिन ठीक जब है। कुछ एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप एक सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपकी बॉडी फिर उस सिस्टम के साथ एडजस्ट हो जाती है। ठीक हो आप गया। जो कुछ कर रहे हैं उसको रेगुलर करें, ठीक हो गया, ताकि ठीक वो है। उसे एडजस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकीम इदरीस खान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।